فلم انسیڈیس جو 2010 میں ریلیز ہوئی تھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہترین فلم ہے جو ہارر موویز شوق سے دیکھتے ہیں۔ فلم کا آغاز رات کے وقت ایک اندھیرے گھر کے اندر ہوتا ہے، جہاں مختلف کمروں کو دکھایا جاتا ہے۔ دیواروں پر پرانی چیزیں اور سائے نظر آتے ہیں۔ بلب کی مدھم روشنی کمروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ بستر پر ایک چھوٹا بچہ سو رہا ہے۔ بچہ سکون سے لیٹا ہوا ہے، لیکن فضا میں کچھ عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے، جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ پردے ہوا سے ہل رہے ہیں اور ایک سایہ سا کمرے میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ صبح کا وقت ہے۔ ایک فیملی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہی ہے۔ ہم مرکزی کرداروں سے ملتے ہیں۔ جوش لیمبرٹ ایک استاد ہے، اسکول میں پڑھاتا ہے۔ وہ سنجیدہ مزاج۔ رینی لیمبرٹ جوش کی بیوی، جو ایک نرم اور حساس مزاج رکھنے والی عورت ہے۔ وہ موسیقی لکھتی ہے اور کمپوز کرتی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا ڈالٹن، جو بہت شرارتی بھی ہے اور تجسس بھرا بھی۔ دوسرا بیٹا فاسٹر اور ایک ننھی سی بچی کیلی۔ فیملی نئے گھر میں آ کر خوش دکھائی دیتی ہے۔ بچے دوڑتے بھاگتے ہیں، ڈبے کھولے جا رہے ہیں اور سب ایک نئی شروعات کے لیے پرجوش ہیں۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو ڈالٹن، جو کہ ہمیشہ مہم جوئی پر تیار رہتا ہے، وہ ایک کمرے میں اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہ کمرہ پرانا اور ذرا خستہ حال ہے۔ وہ سیڑھی پر چڑھتا ہے، لیکن اچانک سیڑھی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر پڑتا ہے۔ گرنے کے دوران وہ اندھیرے کونے کو گھورتا ہے، جیسے وہاں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو۔ اس کے چہرے پر ڈر صاف نظر آتا ہے۔ رینی اور جوش اسے سنبھالتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چھوٹا سا حادثہ ہے، لیکن اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب سب اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈالٹن اب بھی سو رہا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ وہ اسے جگاتے ہیں، ہلاتے ہیں، لیکن کوئی رد عمل نہیں آتا۔ گھبرا کر اسے اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوما میں ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی جسمانی چوٹ یا بیماری نظر نہیں آ رہی، نہ دماغ میں چوٹ، نہ بیماری کے علامات۔ یہ عام کوما نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ بچہ اچانک اس حالت میں کیسے چلا گیا۔ رینی اور جوش پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک دم بدل جاتی ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کو گھر واپس لے آتے ہیں تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ ڈالٹن کو گھر لانے کے بعد لیمبرٹ فیملی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو بستر پر لیٹے دیکھ کر اداس رہتے ہیں۔ رینی دن رات اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے اور جوش بھی پریشان رہتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ سب کو حوصلہ دے۔ لیکن جلد ہی گھر میں عجیب و غریب اور خوفناک واقعات شروع ہونے لگتے ہیں۔ ایک رات رینی اپنی ننھی بچی کیلی کو سلا کر نیچے آتی ہے۔ اس نے بیبی مانیٹر آن کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ کیلی کے کمرے کی آواز سن سکے۔ اچانک مانیٹر سے ایک عجیب سی بھاری آواز آنے لگتی ہے۔ پہلے وہ صرف سرگوشی سی لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ صاف الفاظ میں بدل جاتی ہے۔ کوئی مردانہ آواز غصے میں بول رہا ہوتا ہے، جیسے بچے سے بات کر رہا ہو۔ وہ آواز کہتی ہے، I want it now, I want it now۔ مجھے یہ چاہیے اور ابھی چاہیے۔ رینی کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ بھاگ کر کمرے میں جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کیلی سکون سے سو رہی ہوتی ہے۔ ایک رات فاسٹر، دوسرا بیٹا، روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ماما، مجھے ڈالٹن اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ رات کو اپنے بستر سے اٹھ کر چلتا پھرتا ہے، لیکن وہ تو سو رہا ہے نا۔ یہ بات سن کر رینی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جان لیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہے۔ ایک دن جب رینی
कमरे में अकेली होती है तो वो देखती है कि खौफनाक बुढ़िया औरत साए की तरह कमरे में खड़ी है। उसका चेहरा अजीब और बदनुमा होता है और आंखें सुर्ख चमकती हैं। रैनी चीखती है और जोश को बुलाती है, लेकिन जब जोश आता है तो बुढ़िया गायब हो जाती है। रैनी जोश से कहती है घर ठीक नहीं है, कुछ है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन जोश अब भी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। बिलाखिर रैनी के मुसलसल इसरार पर जोश फैसला करता है कि वो इस घर से निकल जाएंगे। फैमिली एक नया घर ले लेती है और वहाँ शिफ्ट हो जाती है। वो समझते हैं कि शायद ये सब एक पुरअसरार वाक़यात पुराने घर की वजह से थे और अब सुकून मिल जाएगा, लेकिन नया घर आने के बाद भी हालात वैसे ही रहते हैं, बल्कि और ज़्यादा डरा देने वाले बन जाते हैं। एक रात दरवाजे खुद ब खुद जोर से खुलने और बंद होने लगते हैं। पियानो बगैर किसी के छुए बजने लगता है। अब रैनी को यकीन हो जाता है कि मसला घर में नहीं बल्कि डिल्टन के साथ है। नए घर में डरावने वाक़यात रुकने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रैनी दिन रात खौफ में रहती है। वो महसूस करती है कि कोई नज़र न आने वाली ताकत उन्हें मुसलसल घूर रही है। अगली रात लॉरेन एक डरावने ख्वाब से हड़बड़ाकर जागती है। ख्वाब में वो देखती है कि डाल्टन के कमरे के करीब एक खौफनाक सुर्ख चेहरे वाला शैतान छुपा हुआ है जो तेज़ पंजों से हमला करने वाला है। वो घबराकर सबको बताती है। इसी ख्वाब के बाद लॉरेन अपनी पुरानी दोस्त एलिस रेनियर से रब्ता करती है, जो एक मशहूर रूहानी माहिर जो रूहों को देख सकती है। एलिस अपनी टीम के साथ उसके घर पे आते हैं और घर के मुआयने के दौरान वो अजीब सा दबाव महसूस करते हैं और फ़ौरन डाल्टन के कमरे में जाते हैं। वो कहती है कि ये जगह आम नहीं है, यहाँ कुछ और ताकत मौजूद है। एलिस के साथी टिकर और स्पेक्स अपने आलात से कमरे की तस्वीरें लेते हैं। उनमें एक अजीब सा सायादार मौजूद डिल्टन के करीब खड़ा नजर आता है। एलिस अपनी आंखें बंद करके कहती है ये रूहें नहीं हैं जो तुम्हारे घर में आई हैं, ये डाल्टन की वजह से आई हैं। वो जहाँ है वहीं ये मखलूक़ात भी उसे पाने की कोशिश कर रही हैं। रैनी हैरान रह जाती है, पूछती है मतलब मेरा बेटा कहाँ है? एलिस जवाब देती है डाल्टन की रूह उसके जिस्म से बाहर निकल गई है। उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। वो बहुत दूर निकल गया है, एक ऐसी जगह जिसे हम द फ्यूचर कहते हैं। एलिस वजाहत करती है कि कुछ लोग ख्वाब देखते हुए अपने जिस्म से बाहर जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन डाल्टन बहुत आगे निकल गया है। अब वो एक अंधेरी और ख़तरनाक दुनिया में फंस गया है, जहाँ बेशुमार भटकी हुई रूहें और शैतानी ताकतें मौजूद हैं। इसलिए डाल्टन का जिस्म कोमे में है, क्योंकि उसके अंदर उसकी रूह नहीं है। यही वजह है कि मुख्तलिफ रूहें और शैतान इसके जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एलिस कहती है अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो डाल्टन कभी वापस नहीं आएगा और फिर इसका जिस्म इन बदरूहों में से किसी एक के कब्जे में चला जाएगा। एलिस बताती है कि डाल्टन को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, कोई ऐसा शख्स जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता हो, यानी नींद के दौरान अपनी रूह को जिस्म से बाहर ले जा सके, उसे दी फर्दर में जाकर वापस लाए। डाल्टन का वालिद जॉश डाल्टन को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। जॉश कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद करता है, एलिस के अल्फाज पर ध्यान मरकूज करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है। पहले वो अपने ही घर में अंधेरों में भटकता है। वो देखता है कि मुख्तलिफ भूत उसके आसपास घूम रहे हैं, कुछ खामोश खड़े हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं और कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। बिला आखिर वो एक पुराने तारीख कमरे तक पहुंचता है, जहां एक सुर्ख दरवाज़ा है। एलिस ने पहले ही बता दिया था कि डाल्टन इसी दरवाजे के पीछे है।
جارج دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ڈالٹن ایک زنجیروں والی کرسی پر قید ہے اور ایک خوفناک لال چہرے والا شیطان دیوار پر چڑھ رہا ہے اور پنجے تیز کر رہا ہے۔ شیطان نے ڈالٹن کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس کا جسم حاصل کر سکے۔ جارج ہمت کر کے اپنے بیٹے کو آزاد کرتا ہے اور کہتا ہے، ڈالٹن، میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں۔ دونوں ایک ساتھ بھاگنے لگتے ہیں لیکن شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے۔ راستے میں وہ بڑھیا بھوت بھی جارج پر حملہ کرتی ہے جس نے بچپن سے اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن جارج ہمت کر کے اسے دھکیلتا ہے اور اپنے بیٹے کو لے کر واپس بھاگتا ہے۔ آخر کار دونوں اپنی لاشوں تک پہنچتے ہیں۔ ڈالٹن اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور ہوش میں آ جاتا ہے۔ جارج بھی واپس اپنے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ پورے خاندان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ سب خوش ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ایلس سکون کا سانس لیتی ہے، وہ جارج کی تصویر کھینچتی ہے تاکہ یہ یقین ہو سکے کہ وہ واقعی لوٹ آیا ہے، لیکن اچانک ایلس کو کچھ عجیب لگتا ہے۔ جارج اس پر غصے میں آ کر جھپٹ پڑتا ہے اور اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ رینی اندر آ کر دیکھتی ہے کہ ایلس مر چکی ہے۔ پھر وہ جارج کے ہاتھ سے کیمرہ اٹھاتی ہے اور تصویر دیکھتی ہے۔ تصویر میں جارج نہیں بلکہ وہی بڑھیا بھوت کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی حقیقت یہ تھی کہ جارج کا جسم واپس آیا ضرور ہے، لیکن اس کی روح پر بڑھیا بھوت نے قبضہ کر لیا ہے۔ فلم ختم ہو جاتی ہے اور ناظرین کو جھٹکا لگتا ہے کہ اصل خطرہ ابھی باقی ہے۔